بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب۔ آج آپ کے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عیون الاخبار۔ عیون الاخبار عربی زبان میں لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور اس کو لکھا ہے ابن قتیبہ الدنوری نے، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں عرب ممالک میں علماء کرام اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو ایسے نصیحت آموز واقعات ہوئے ہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی ضمن میں ابو بکر بن ابی داود رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی عبرت آموز اور دلچسپ واقعہ میری نظر سے گزرا اس کتاب میں۔ یہ خلیفہ عبد الملک کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے ولید کے لیے مشہور تابعی بزرگ حضرت سعید بن المسیب کی عمدہ سیرت و صورت والی بیٹی مانگی۔ تو یہ واقعہ بالکل صحابہ کرام کے زمانے کے بعد کا ہے، خلیفہ عبد الملک کا زمانہ ہے، اور اس نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے مشہور تابعی سعید بن المسیب کی بیٹی مانگی۔ اور سعید بن المسیب کا بہت بڑا مقام ہے، وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو حدیثوں سے واقف ہیں، تفسیروں سے واقف ہیں، اور وہ اسناد حدیث سے واقف ہیں، وہ اس نام کو بہت پائیں گے۔ لیکن حضرت سعید نے انکار فرما دیا۔ لیکن خلیفہ عبد الملک نے بہت طرح طرح کے ہیلوں سے ان کی لڑکی کی شادی اپنے لڑکے سے کرنے پر ان کو بہت مجبور کیا۔ لیکن جب وہ عاجز و تنگ آ گیا تو ایک بہانے سے سعید تابعی بزرگ کو سخت سردی میں 100 کوڑے لگوائے اور پانی کا مٹکا ان پہ گروایا، پھر برائے توہین اون کا جبہ پہنوایا۔ اور ابھی وادعہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت سعید کی مجلس وعظ و نصیحت میں کثرت سے آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کئی دن وہ کہتے ہیں میں مجلس میں حاضر نہ ہوا، تو جب آیا تو مجھ سے دریافت فرمایا کہ کہاں تھے آپ؟ میں نے عرض کیا اہلیہ وفات پا گئی تھی۔ تو فرمایا کہ اسی لیے جو ہے میں مصروف ہو گیا کہ میری اہلیہ وفات پا گئی تھی، اس لیے میں آیا نہیں۔ تو حضرت سعید نے فرمایا تو آپ نے ہم کو اطلاع کیوں نہ دی، ہم بھی حاضر ہو جاتے۔ پھر حضرت سعید نے دریافت فرمایا کہ کیا کوئی نئی بیوی کی تلاش ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں 2 یا 3 درہم سے زیادہ کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت سعید جس نے اپنی لڑکی خلیفہ وقت کے بیٹے کو دینے سے انکار کر دیا تھا، مجھ غریب سے فرمانے لگا میں تجھے اپنی صاحبزادی دوں گا اے ابی وداعہ۔ کہتے ہیں میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں گے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ پھر اسی وقت حضرت حمد و صلات پڑھی، یعنی خطبہ دیا، اور صرف 2 درہم مہر پر میرا نکاح کر دیا۔ پھر میں کھڑا ہو گیا، اور خوشی کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ تو میں اپنے گھر کی طرف لوٹا کہ قرض کس سے وصول کروں، شادی کا انتظام کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا، اور میں نے نماز مغرب ادا کی اور گھر واپس آ گیا، اور دن کا روزے دار تھا۔ نماز کے بعد شام کا کھانا کھانے لگا، اور کھانے میں روٹی اور زیتون کا تیل تھا، اور بس اچانک دروازے پہ کھٹکا ہوا۔ میں نے آواز دے کر پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ سعید۔ تو میں نے سوچا کہ سعید نام کا کون ہو سکتا ہے؟ میں تو کسی سعید نام کے آدمی کو جانتا۔ پھر اور سعید بن المسیب اپنے سسر کا تو مجھے خیال بھی نہیں آیا، کیونکہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھی، اتنی بڑی شخصیت تھی، وہ میرے جیسے غریب کے گھر کیسے آئے؟ اور وہ تو 40 سال سے اپنے گھر، مسجد، مدرسہ اور تعلیم و تدریس، اس کے علاوہ تو کہیں آتے جاتے ہیں نہیں۔ بہرحال میں آخر نکلا تو دیکھا کہ حضرت سعید ابن المسیب کھڑے ہیں۔ میں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں ہکا بکا رہ گیا، میں خیال بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا حضرت آپ پیغام بھیجا دیتے، میں آ جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی، میں حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ اب شادی شدہ مرد ہیں، لہذا میں نے سوچا کہ آپ تنہا رات کیوں گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو زوجہ عطا فرمائی ہے، تو یہ صحیح بات ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاریں۔ تو اس لیے میں آپ کی بیوی کو ساتھ لے آیا ہوں،
اور کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو ان کے پیچھے شرم کے مارے چھپی ایک لڑکی تھی۔ پھر سعید نے اپنی صاحبزادی کا ہاتھ پکڑا اور میرے دروازے کے اندر کر دیا اور کواڑ بند کر دیے، اور لڑکی شرم و حیا کے مارے وہیں گر پڑی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور میں جو تیل سے روٹی کھا رہا تھا وہ سب کچھ ایک طرف کو چھپا دیا تاکہ وہ نہ دیکھے۔ پھر میں اپنی چھت پر چڑھا اور پڑوسیوں کو بلند آواز سے پکارا اور وہ چلے آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تاکہ لوگوں کو یہ تو نہ ہونا کہ کہیں کوئی الزام لگا دے، کل معاذ اللہ کوئی تہمت نہ لگا دے۔ تو اسی لیے دیکھیں نا انہوں نے کتنا خوبصورت انتظام کیا کہ اپنی چھت پر گئے اور کھڑے رہ کے آواز لگا دی، تو پڑوسیوں نے کہا ہاں بھئی کیا بات ہے۔ پھر میں نے ان کو ساری خبر دی تو وہ لوگ آئے اور لڑکی کو دیکھا۔ پھر یہ خبر میری ماں کو پہنچی تو وہ تشریف لائیں اور فرمایا خوشی سے میں مجھے تیری صورت دیکھنا حرام ہو جائے اگر تو نے اس کو چھوا بھی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، بنائیں گے، سنواریں گے، سنگھاریں گے دلہن کے روپ میں، پھر تو آنا اس کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ وہ لے گئی، انہوں نے اس کو اپنے پاس ٹھہرایا اور اس کو سنوارا، بنایا اور اس کو تیار کیا، اور وہ لوگوں میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور قرآن کی حافظہ تھی اور سنت رسول کا خوب علم رکھتی تھی اور شوہر کے حقوق سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ میں تو اپنی خوشیوں میں مگن 1 مہینے تک حضرت سعید ابن مسیب کی مجلس میں حاضر بھی نہ ہو سکا، اور ایک دن پھر 1 مہینے کے بعد حضرت سعید کی مجلس میں جب حاضر ہوا تو میں نے مجلس میں آتے ہوئے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، زیادہ مجھ سے گفتگو نہ کی، یہاں تک کہ مجلس برخاست ہوئی اور میرے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ تو فرمایا اس انسان کا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے ابو محمد بہت ہی اچھا دوست، بہت ہی اچھا دوست ہے۔ اللہ اکبر، ایسا دوست ہے کہ دشمن جلیں۔ یعنی اپنی بیٹی کے متعلق انہوں نے کتنی خوبصورتی سے پوچھا اور اس شوہر نے کتنی خوبصورتی سے بیان کی۔ یعنی اگر دلوں میں لوگوں کے دین سے محبت ہو تو دین والوں سے خود ہی محبت ہو جاتی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے ہمارے دلوں سے دین کی محبت دور ہو گئی ہے، اس لیے ہم دین چھوڑ کر دنیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، رئیس ہیں، امیر ہیں، کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے میرا بھائی، ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم نے کروڑ پتیوں کو روڈ پتی ہوتے بھی دیکھا ہے اور روڈ پتیوں کو کروڑ پتی ہوتے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے کھیل ہے میرا بھائی، اللہ پہ یقین رکھو اور دین سے محبت کرو۔ دیکھو نا، دین سے محبت کیا اور تابعی کی بیٹی گھر آئی، سوچو وہ دین والی، وہ اللہ کے دین سے محبت کرنے والی، قرآن کی حافظہ، سنت رسول کا علم رکھنے والی، شوہر کے حقوق جاننے والی، پھر سوچو وہ اولاد کی کیا خوبصورت تربیت کرے گی۔ ایمان سے بتاؤ، کیونکہ تمہاری نسل سے، تمہاری اولاد سے چلنی ہے نا، آگے تربیت کرنے والی جو ہو، یا تم خود دین سے کوئی وابستگی نہ ہو، تم خود دین نہ جانتے ہو اور دین سے متنفر ہو، تو پھر تم آگے دین کیا دو گے اولاد کو؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے بیان کیا کہ اتنا اچھا دوست، اتنا پیارا انسان، تو کہنے لگے مذاق سے کہ اچھا اگر تو تمہاری نافرمانی وغیرہ کرے تو اس کی خوب خبر لینا۔ تو کہتے ہیں میں گھر لوٹ آیا اور میں گھر پہنچا تو حضرت سعید نے 20,000 درہم میرے پاس بھیجے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو نزہۃ الفضلاء میں، تہذیب سیر اعلام النبلاء میں، اس بات کو جلد 1 صفحہ 374 پہ، تہذیب سیر اعلام النبلاء، یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو تہذیب سیر اعلام النبلاء، یہ علماء اور مشائخ اور تابعین اور ان بہت سارے خوبصورت لوگ، اللہ والے لوگوں کے احوال اس میں درج ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب نے 20,000 درہم میرے پاس بھیجے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، پھر اب دیکھو یہ غریب رہا 20,000 درہم کے بعد، جو 2-3 درہم کے اوپر تھا اللہ نے اس کو غنی کر دیا نا۔
گھر میں دین بھی آ گیا اور دنیا بھی آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں میرا بھائی. اللہ سے لو لگاؤ, اللہ پہ بھروسہ رکھو. اللہ غنی کرتے ہیں, ہم اور تم سوچنے سے اور پریشان ہونے سے امیر نہیں ہو جاتے. اللہ پہ بھروسہ رکھو. یا رزاق کا ورد کرو, محنت بھی کرو, ساتھ کوشش بھی کرو, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کس کے لیے بالتحقیق, کس کے لیے, للانسانی, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے الا ما سعی, سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرے, محنت کرے. پھر اللہ برکت دیتے ہیں, اللہ فضل فرماتے ہیں. اور اللہ سے مانگو کہ اللہ اگر قلیل بھی دے تو برکت دے, کثیر بھی دے تو برکت دے, چاہے مال ہو, اولاد ہو, جائیداد ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.